اسلام 1,24,000 انبیاء کرام کا مذہب ہے، 1,24,000 انبیاء کرام کے امتیوں کا مذہب ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ ساری آیتیں بتاتی ہے تم کو اسلام میں داخل ہونا ہے، ایمان میں داخل ہونا ہے، فرقوں میں تبدیل نہیں ہونا ہے، فرقہ نہیں کھیلنا ہے۔ صرف ایک مذہب ہے تمہارا جو صرف تمہارا نہیں ہے، پوری دنیا میں جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا وہ اسلام کا ماننے والا ہوگا، کالا ہو، گورا ہو، موٹا ہو، ناٹا ہو، دبلا ہو، پتلا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھے ہو، بچے ہو، سب اس میں داخل ہو جائے گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اور مکمل مزہ آپ کو اسی میں ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر گھر میں سالن بنانا ہے، قورمہ بنانا ہے، اس میں سارے میٹیریل ڈال دیے، سب کچھ زیادہ مقدار میں ڈال دیے، مزیدار ہو رہے ہیں۔ نمک دینا چھوڑ دیا جائے، صرف نمک جو سب سے کم قیمتی ہوتا ہے، نمک پورے میٹیریل میں سب سے کم قیمتی ہوتا ہے، نمک دینا چھوڑ دیے، کیا اس قورمہ کا، اس میں سبزی کا مزہ آئے گا؟ نہ تو کھانے والے کو مزہ ملے گا، نہ کھلانے والے کو تسلی ہوگی۔ بالکل اسی طریقے سے جب آپ نے ایمان لا لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیا، تو اب آپ کے لیے صرف اور صرف اسلام میں، ایمان میں اس پر عمل کرنا ہے، دیگر مذاہب میں آپ نہیں جا سکتے، مندر مسجد کو برابر نہیں کر سکتے، گرجا کلیسا مسجد کو برابر نہیں کر سکتے، دیگر قوم کی عبادت اسلام کو اس سے کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ آیت کا دوسرا حصہ ہے، اور شیطان کی اتباع مت کرنا۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کی اتباع مت کرنا۔ شیطان جب کسی کو برباد کرنے پر آتا ہے، کسی کے ایمان کو خریدنے پہ آتا ہے، تو اس پہ بے انتہا محنت کرتا ہے اور اس کو کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے، اس کے ایمان کو تار تار کر دیتا ہے، اس کے اسلام کو ختم کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑتا ہے۔ اس کے لیے پوری محنت کرتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے، اور اس کی محنت، یہ کوشش جاری ہے۔ وہ عام انسان کے پیچھے یہ کراتا ہے، لیکن ایک عالم عابد زاہد کے پیچھے 10 10 20 20 50 100 تک لگے رہتے ہیں، اس کو بدنام کرنے، اس کو خراب کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے اس کے پیچھے محنت کرتے رہتے ہیں۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا بزرگ تھا، عابد تھا، زاہد تھا، اپنے کنیسہ میں وہ رہتا تھا، گرجا گھر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر دیا تھا، لوگ آتے تھے اس کے پاس پانی بھراتے تھے، اس کے پاس دم کراتے تھے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا، لوگوں کے حالات پر وہ غور کرتے تھے، لوگوں کے لیے فیصلہ کرتے تھے۔ بس اپنے گرجا گھر میں عبادت کرنا، اللہ اللہ کرنا، جو کھانے کا مل گیا کھا لیا، اس کے بعد وہی پہ اللہ اللہ کرتے رہتے تھے۔
بستی کے لوگ بہت اس کی عزت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، بہت اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، 3 بھائیوں کو سفر سے جانا ہوا، سفر میں جانا ہوا، لیکن اس کی ایک بہن ہے، بہن کو سفر میں نہیں لے جا سکتے، اس کو کہاں رکھ؟ اس عابد کے پاس لے کر کے گیا۔ عابد کو کہا کہ ہماری بہن کو یہاں پہ رکھیے، ہم کو سفر تک بھیج دیں۔ پہلے اس عابد نے انکار کر دیا، نہیں میں تمہاری بہن کو نہیں رکھتا یہاں پہ، یہ عبادت گاہ ہے، آؤ عبادت کر کے چلے جاؤ، یہاں پر میں نہیں رکھ سکتا۔ چلے گئے۔ پھر ان لوگوں نے سوچا کہ کیا کریں گے، پھر جا کر کے عابد کی منت سماجت کی کہ آپ کسی طریقے سے ان کو رکھیے، ہم کو یہ مجبوری ہے، ہماری مجبوری کو سمجھیے۔ عابد نے مجبور ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے، کلیسا کے تاخانے میں اس کو رکھ، اس کی بہن کو تاخانے میں رکھ دیا۔ اب جب وہ وہاں پر رہنے لگی تو اس عابد نے خادم کے ذریعے سے کھانا بھیجوایا، وہ بیچاری کھا لیتی تھی، کھا کر کے وہ پلیٹ وہاں پہ رکھ دیتی تھی، پھر یہ خادم جاتا تھا، وہ پلیٹ لا لیتا تھا، پھر دوسری مرتبہ کھانا بھیج دیتا تھا۔ ایسے چلتے رہا۔ اس کے بعد شیطان نے کیا کیا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، عابد کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وہ بیچاری توحش اختیار کر رہی ہے، اس کے بھائی نہیں، اس کا غم ہے، اور اکیلے اسے وہاں پر لے کر کے چھوڑ کر کے آ گئے، اس کا کیا ہوگا؟ کم سے کم کھانا تو اپنے ہاتھ سے لے کر کے دیجیے۔ تو عابد اپنے ہاتھوں سے کھانا لے کر کے دیتا تھا، بس وہاں لے کر کے کھانا رکھ دیتا تھا، آواز دیتا تھا، وہ آتی تھی کھانا لے کے چلی جاتی تھی، عابد آ جاتا۔ پھر عابد کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، اتنے میں کیا ہوگا، کم سے کم الیک سلیک تو ہونا چاہیے، السلام علیکم وعلیکم السلام تو ہونا چاہیے۔ وہ بیچاری ڈری ہوئی ہے، کوئی اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر عابد کیا کہنے لگا، جا کر کے سلام کرنے لگا، ادھر سے وعلیکم السلام ہونے لگا۔ تھوڑے دن ایسا چلتا رہا، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا، صرف السلام علیکم وعلیکم السلام سے کیا ہوگا، خبر خیریت حال چال تو پوچھنا چاہیے۔ پھر عابد کیا کہا، السلام علیکم وعلیکم السلام کے بعد حال چال خبر خیریت تھوڑی دیر پوچھنے لگا۔ پھر یہ باتیں بڑھتی چلی گئی۔ اب عابد اپنے عبادت چھوڑ کر کے گھنٹوں گھنٹوں اس بچی کے ساتھ بیٹھ کر کے ہنسی مذاق کرنے لگا۔ بات یہاں تک آ پہنچی وہ زنا میں ملوث ہو گیا، اس بچی سے زنا کر کے بیٹھا۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کسی اجنبی سے اکیلے میں مت ملو، تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کس طریقے سے ہلاک کیا آپ غور کیے، شیطان نے یہ نہیں کہا کہ زنا کرو، شیطان یہ کہتا ہی نہیں، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں اگر کہوں گا کہ زنا کرو تو وہ کہے کہ نہیں، اسلام میں حرام ہے، اسلام میں زنا حرام ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے، اسباب بناتا ہے، یہ اسباب بنا کر کے آپ کو زنا میں لے کر کے پھنسا دیتا ہے۔ بچی سے ملا، وہ حاملہ ہو گئی، اب اس کو اپنے اوپر ڈر محسوس ہونے لگا، تو اس ڈر سے بچنے کے لیے اس عابد نے اس بچی کو قتل کر دیا، قتل کر کے بازو میں ایک گڑھے میں ڈال کر کے پاٹ دیا۔ اب ان کے تینوں بھائی سفر کر کے واپس آئے، اس بچی کے سفر کر کے واپس آئے، آنے کے بعد ہنسی خوشی اپنے بہن کو لینے کے لیے آئے، تو عابد نے کہا کہ تمہاری بہن کا انتقال ہو گیا اور وہ قبر وہاں ہے، جا کر کے بہن قبر کی زیارت کر لو۔ تینوں بھائی روتے بلکتے بہن کے قبر کے پاس گئے، جا کر کے انہوں نے غور کیا قبر کے اوپر مکھیاں اڑ گئی۔ خیر روتے روتے تینوں گھر آئے۔ اب شیطان کیا کیا، ان تینوں بھائی کے دل میں وسوسہ ڈالا، تمہارے بہن کو اس عابد نے قتل کیا، بہن کا انتقال نہیں ہوا ہے، اسے قتل کیا گیا ہے، تم نے قبر کو نہیں دیکھا، قبر میں مکھیاں بنبنا رہی تھی، قبر میں مکھیاں نہیں ہوتی، یا مکھیاں بنبنا رہی تو کچھ وجہ ہے، جا کر کے تم دیکھو غور کرو۔ بھائیوں کو شک ہوا، صبح کے وقت یہ لوگ گئے،
जा कर के कब्र के पास देखे तो वाकई में मक्खियाँ बहुत ज़्यादा है, बू आ रही थी तो मक्खियाँ बन बना रही थी। चूँकि उसके लाश को ऊपर ही दफनाया गया है, थोड़ा मिट्टी को हटाए तो उसकी बहन के लाश निकल आया और गौर किया तो मालूम हुआ कि उसको कत्ल किया गया। तीनों भाई चिल्लाने लगे तो चिल्ला चिल्ला करके पूरे बस्ती वालों को एक जगह जमा कर लिया। बस्ती वालों ने यहाँ देखा ये हालत, आबिद को जाकर के पकड़ा। आबिद ने डर से सब कुछ सही बोल दिया, डर से सब कुछ सही बोल दिया। उसने क्या किया, बस्ती वालों ने उसके गिरजाघर को आग लगा दिया, उसको घोड़े पर गधे पर बिठा करके पूरे गांव में टहलाया गया, फिर उस आबिद को मार दिया गया। बताओ शैतान ने किस तरीके से हमला कराया, कैसा किया उसके साथ। कभी नहीं कहता शैतान कि तुम ये गुनाह करो, गुनाह के लिए असबाब पैदा करता है और इंसान उस गुनाह में जाकर के दाखिल हो जाता है, अपने ईमान को खराब कर लेता है। शैतान दो तरीके से हमला करता है, जोरदार हमला करता है, एक शहवत वतन से और एक शहवत फरज से। एक शर्मगाह की तरफ से हमला करता है, एक पेट की तरफ से हमला करता है। शर्मगाह की तरफ से जो हमला करता है उसका वाकया मैंने बताया, किस तरीके से आबिद की इबादत को खाक में मिला देता है, जाहिद के ज़ुहद को खराब कर देता है, आलिम के इल्म को बर्बाद कर देता है। और दूसरा हमला है शहवत वतन से, पेट के शहवत से, मतलब उसको हराम खारी में, नापाक खाने में, गिलाजत के खिलाने में, सूद के खिलाने में मजा दिला देता है और वो अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। एक वाकया, वत्लु अलैहिम नबअल्लज़ी आतैनाहु मिन आयातिना फंसलख़ मिनहा। एक बहुत बड़ा बुजुर्ग गुजरा है बनी इसराइल में, बलअम बाउरा, जिसका कुरान में तज़किरा है। बलअम बाउरा का तज़किरा है कुरान में। बलअम बाउरा बहुत बड़ा मुस्तजाबुद दावत था, अल्लाह तबारक व तआला से जो दुआ करता था वो दुआ कबूल होती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम इस कौम पर हमला करो। मूसा अलैहिस्सलाम अपने बनी इसराइल साथियों को लेकर के उस कौम पर हमला करने के लिए गए। अब जब उसके कौम को मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, तो यहाँ के अच्छे अच्छे जो सरदार किस्म के लोग थे ये सब के सब दौड़ते हुए बलअम बाउरा के पास गए। बलअम बाउरा को जार कहने लगा कि आप मूसा अलैहिस्सलाम की बद्दुआ कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त हो या मूसा अलैहिस्सलाम हलाक हो जाए, उनके लिए बद्दुआ कीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम के बद्दुआ के बारे में बलअम बाउरा को ये कहा जा रहा है, तो बलअम बाउरा ने कहा कि तुम बौला गए हो, पागल हो तुम, अरे वो वक्त के नबी है, वो अल्लाह के नबी है, रसूल है, उनके लिए मुझे बद्दुआ करने के लिए कह रहे हो? हाँ, उनके लिए बद्दुआ। बलअम बाउरा ने कहा कि मुझे इस्तिखारा करने दो। उन्होंने इस्तिखारा किया। अल्लाह ताला ने कहा कि खबरदार मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ तुम बद्दुआ नहीं करना, अगर मेरे रसूल मूसा के खिलाफ तुमने बद्दुआ किया तो मैं तुम्हारे मुस्तजाब दावत को ख़त्म कर दूंगा, पावर को सीज कर दूंगा। ये सब कुछ हुआ, उसके बावजूद नहीं, मुझे हुक्म नहीं है उनके खिलाफ बद्दुआ करने की। इन लोगों ने उनकी बीवी को सोने का थाल, बहुत सारे जेवरात दे करके, यानी रिश्वत के तौर पर दे करके कहा कि आप उनसे कहिए वो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करें। बीवी के सामने वो मजबूर हो गया, ठीक है, कूहे चीष्टा पर जा रहा है मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के लिए बद्दुआ करने के लिए। जिस गधी पे बैठ कर के बलअम बाउरा जा रहा है, वो गधी उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए तैयार है, खूब मार रहा है गधी को, गधी बैठ जा रही है लेकिन जाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर में अल्लाह ताला ने गधी को जुबान दिया। गधी कहने लगे, अरे ओ बेवकूफ, ओ नादान, तू कहाँ जा रहा है हलाक होने के लिए? मुझे तो अल्लाह के फरिश्ते दिख रहे हैं, तुमको नहीं दिख रहा है? अपने ईमान को बर्बाद करने के लिए जा रहा है।
لیکن جب پیسوں کا بھوت انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے ایمان آہستہ آہستہ چلا جاتا ہے۔ وہ نہیں مانا، گدھے کو چھوڑ کر کے وہاں سے اکیلے گیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بد دعا کرنا چاہیے اسے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو ہلاک کر، یہ بد دعا کرنا چاہیے۔ بلعام باورا کے زبان سے نکل رہا ہے اللہ تعالیٰ قوم عمالقہ کو ہلاک کر، وہ عمالقہ کا ہے، قوم عمالقہ کو ہلاک کر، اللہ قوم عمالقہ کو ہلاک کر۔ پیچھے ان کے سارے جو لوگ تھے جنہوں نے اسے بد دعا کے لیے مجبور کیا تھا، انہوں نے کہنے لگا کہ بلعام باورا یہ کیا کر رہے ہو، ہمارے خلاف بد دعا کیسے کر رہے ہو، ہم تو تمہیں بنی اسرائیل اور ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بلعام باورا نے کہا اب یہ زبان میرے اختیار میں نہیں رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو لمبا کر دیا، کتے کی طریقے سے اس کی زبان باہر آ گئی اور لٹکنے لگی۔ بلعام باورا کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے پاور چھین لیا، مستجاب الدعوات کو چھین لیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ بلعام باورا نے کہا میرے اندر سے تو سب کچھ ختم ہو گیا، میں ایک چیز تمہیں بتاتا ہوں، ایک چیز تمہیں بتاتا ہوں، یہ بنی اسرائیل بہت دنوں سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، اپنی بیویوں سے دور ہے، تم اپنی بچیوں کو چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنا کر کے تھوڑے تھوڑے سامان دے کر کے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے فوجوں میں بھیج دو، اور وہ اگر ٹچ کرے، ہاتھ لگائے، کچھ بھی کرے، ان کو منع نہیں کرنا۔ اس میں ایک لڑکی تھی، ان کا نام تھا طہورہ، بہت حسین جمیل خوبصورت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا ایک کمانڈر تھا، اس نے اس لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا، اس پر اس کا دل آ گیا، اس لڑکی کے ہاتھ کو پکڑا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر کے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ ناجائز حرام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں یہی کہوں گا، کیا میں یہی کہتا ہوں، اللہ یہی کہتا ہے کسی بھی غیر محرم کے تم کچھ ایسے ہاتھ نہیں لگا سکتے، اس سے کچھ کرنا تو دور کی بات ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ کہلا کہ موسیٰ آج میں تمہاری بات کو نہیں مانوں گا، آج میں اس کے ساتھ ہم بستر ہوں گا۔ اس لڑکے موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھایا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لڑکی کو خیمے کے اندر لے کے گیا، اور خیمے کے اندر لے کر کے اس سے زنا کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون کی بیماری بھیج دیا۔ ایک گھنٹہ کے اندر، صرف ایک گھنٹہ کے اندر 70,000 بنی اسرائیل کے جنرل کمانڈر لشکر مر گئے۔ ایک گھنٹہ کے اندر 70,000 بنی اسرائیل کے لڑاکو مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس جنرل کو، اس لڑکی کو قتل کر دیا اور چوراہے پہ لٹکا دیا تاکہ لوگوں کو عبرت ملے۔ جب جا کر کے طاعون تھما، یہاں کیا ہوا؟ یہاں پر بھی شیطان نے اپنا کام کیا۔ شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اس طریقے سے کرو، اس نے راستہ بنایا، اسباب بنایا۔ تو شیطان کبھی ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ زنا کر، حرام کھا، معلوم ہے لوگوں کو یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، یہ چوری ہے، یہ بدماشی ہے،